السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں آپ کی کتاب کا 7th چیپٹر فیڈرلزم، یہ 11th کلاس کا 7th چیپٹر فیڈرلزم بہت ہی اہم چیپٹر ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے فیڈرلزم ان انڈیا۔ فیڈرلزم ان انڈیا، فیڈرلزم پہلے آپ نے اس پر بات کی ہے، کیا ہے فیڈرلزم؟ یعنی اٹ از این ایسوسیشن اور این آرگنائزیشن of states that form a new one. یعنی the organization of states that form a new one. جیسے میں نے آپ کو امریکہ کی ہم نے مثال دی تھی، امریکہ میں تقریباً وہ 50 ریاستیں جڑ گئی ہیں اور امریکن فیڈریشن بن گئی، ایسے ہی سوئٹزرلینڈ، دے آر سیورل اسٹیٹس اینڈ دے ہیو میڈ فیڈریشن یعنی سوئٹزرلینڈ، یعنی اٹ از این آرگنائزیشن آف اسٹیٹس دیٹ فارم اے نیو ون. ٹھیک ہے، اٹ از a system that is based on agreement. It is a system that is based on agreement or contract. These states they come to an agreement, contract, agreement, اور یہ سسٹم ہی اس کی بنیادی ایگریمنٹ پر ہے، کنٹریکٹ پر ہے، اور یہ ایک فیڈریشن بن جاتی ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں جس امریکہ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، both came into existence on the result of an agreement. There is division of powers between center and states. کیا ہوتا ہے؟ ڈویژن آف پاورس. There is division of powers between center and states, so that each unit or each state functions independently. جیسے ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سارے ریاستوں مل کر ایک سینٹر اور باقی یونٹس، اور ہر ایک یونٹ فنکشنز انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ انڈیا جو ہے کس قسم کی فیڈریشن ہے. انڈیا میں کس قسم کی فیڈریشن ہے؟ یعنی فیڈریشن ان انڈیا. ہم جانتے ہیں کہ جو 1773 تک یہاں برٹشرس نے پریکٹائز کیا سینٹرلائز ایڈمنسٹریشن. یعنی 1773 تک جب برٹشروں نے when they occupied the power in India, they tried centralize or they practiced centralized administration but failed. کیونکہ ہندوستان کی جو ریاستیں تھی الگ الگ، ڈائیورسٹی آف ریلیجن، ایتھکس، کلچر، ریلیجن، نیڈس، اس لحاظ سے یہ سینٹرلائز جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی تھی وہ کامیاب نہ رہی. دین تھرو ایکٹ آف 1861 ایک ایکٹ بنایا انہوں نے، برٹش ایڈمنسٹریشن نے 1919 میں انہوں نے چینج لائی. یعنی وہ سینٹرلائزڈ سے اب وہ گئے فیڈرلزم کی طرف. اور کیسے؟ دے گیو لیجسلیٹو پاورز ٹو پروونسز.
پہلے انہوں نے سینٹرلائز کیا تھا سب کچھ، لیکن اب دے گیو پاورز ٹو دا اسٹیٹس اور پراونسز، جو برٹش پراونسز کہلائے جاتے تھے، پراونسز صوبے. تو پھر سائمن کمیشن بھی جب یہاں آیا انگلینڈ سے، اینڈ دے گیو منی ریکمنڈیشنز، اور ان ریکمنڈیشنز میں یہ ایک خاص ریکمنڈیشن تھی کہ انڈیا مسٹ ہیو اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. یہاں کے حالات، یہاں کی ڈائیورسٹی، یہاں کے مختلف لوگوں کی زبانیں، یہاں کے مختلف مذاہب، یہاں کا رنگ نسل، الگ الگ ریجنل جو بیریئرس، تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی یہ ریکمنڈ کیا. یہ دیکھ کے، یہ سن کے، یہ دیکھ کے، یہ سب کچھ دیکھ کے انہوں نے بھی دے ریکمنڈ فار فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ان انڈیا. اینڈ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، یہ ایکٹ جو انگریزوں نے بنایا، انگریزوں کے وقت میں تھا، بن گیا تھا. دے آلسو پرپوزڈ آل انڈیا فیڈریشن. انہوں نے بھی یہ بانپ لیا تھا کہ انڈیا ہیز ڈائیورسٹی، الگ الگ مذہب، الگ الگ رنگ، الگ الگ زبانیں، الگ الگ یہ علاقوں کا یہ جو ریجنز، اس لحاظ سے انہوں نے بھی دے پرپوز آل انڈیا فیڈریشن. اور جو انڈین نیشنل موومنٹ یہاں چل رہی تھی، یعنی آزادی کی تحریک جو چل رہی تھی، دے آلسو ڈیمانڈڈ، یعنی انڈین نیشنل موومنٹ جو تھے، ان کے لیڈر جو تھے، دے آلسو ڈیمانڈڈ ایٹ دیٹ ٹائم the administration of India should be federal, not unitary. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انڈین نیشنل موومنٹ جو چل رہی تھی، ان کے لیڈرس نے they also demanded that administration should be federal for India, not unitary. موتی لال نہرو نے ایک گول میز کانفرنس کے لیے اپنا رپورٹ دیا تھا، اس میں بھی ہی ریکمنڈڈ فار فیڈرل فارم آف گورنمنٹ فار انڈیا. اینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی کا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہی آلویز پروپاؤنڈڈ فار اور ریکمنڈڈ فار ڈیسینٹرلائزیشن، یعنی ڈیسینٹرلائزیشن آف پاورس. یہ سینٹر ہے، سینٹر سے آپ ہر ایک یونٹ کے لیے ڈیسینٹرل کا ڈیلیگیٹ کریں گے پاورس. اور ہم اب جانتے ہیں کہ وی مسٹ نو دیٹ فریمرس آف کانسٹیٹیوشن انشورڈ. یہاں کیا ہے؟ یہاں تو ایتھنک، ریجنل، لینگویل، کلچرل اینڈ ہسٹوریکل ڈائیورسٹیز ہے جو انڈیا میں ہے. لہذا اس کے لیے انہوں نے بھی یہ بانپ کر، یہ دیکھ کر کہ یہ ان چیزوں کا اثر ہے ایتھنک، ریجنل، لینگویل، کلچرل اینڈ ہسٹوریکل. لہذا here we must have, must create a federal state with a strong unitary basis. Thank you very much. It is enough for today. Allah Hafiz.